ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور یہ طور سے کہتی ہیں، یہ طور سے کہتی ہیں، ابھی تک شب تنہا، یہ طور سے کہتی ہیں، ابھی تک شب تنہا، کے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور عشق رسول کا انعام کیا ملتا ہے؟ جو آنکھ سرکار علیہ السلام کے عشق میں روتی رہتی ہے، راتوں کو اٹھ کر سرکار کے جلوے کی منتظر رہتی ہے، سرکار کے دیدار کی خواہش خواہاں رہتی ہے، ان کا دل حضور علیہ السلام کے مدینہ طیبہ کی طرف لگا رہتا ہے، اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے روپوش تو جلوہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا اور جس محفل میں سرکار رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی ہو رہی ہے، مدح سرائی ہو رہی ہے، اس محفل پہ کیا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم میں تمنا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر اور بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز دوستو، جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری میں اگر ہم دوائی نہ لیں تو ہمارا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، اسی طرح باطن کی بھی کچھ بیماریاں ہیں جو روح کو پراگندہ کرتی ہیں، روح کو میلا کرتی ہیں، روح کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر ان کا بھی علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض بڑھتا جاتا ہے، ہماری روح کمزور ہوتی جاتی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح جسم کے لیے طبیب ہوتے ہیں، اسی طرح روح کی پاکیزگی، روح کی صفائی کے لیے بھی روحانی طبیب ہوتے ہیں۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو روح کو صاف کرتے ہیں،
روح کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے اندر کی جو باطن کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، یعنی ذکر اللہ کی صورت میں دوائی دیتے ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کی پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا میرا قرآن موجود ہے اس کو دیکھ لیا کرو، میرے نبی کا فرمان موجود ہے اس کو بھی دیکھ لو۔ یہ اہل ذکر کا کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جب ولایت عطا فرماتا ہے تو علم لدنی بھی ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ ان پڑھ یا جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان پڑھ ولایت کے مقام پر فائز ہوگا، کوئی ان پڑھ جو دنیاوی طور پر پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر اس کو اللہ کی عطا سے ولایت دی جائے گی تو ساتھ ساتھ اس کو علم بھی عطا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ ان کے پاس فراست ہوتی ہے، اللہ کا نور ہوتا ہے جس سے یہ مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میرا ذکر کرنے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرنے کے بعد وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ اللہ والوں کے، اولیاء اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ یہ سچ ان کی گھٹی میں بسا ہوتا ہے۔ پھر ہم روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اب ایک اور آیت ان کی تشریح کرتی ہے، اس آیت کی تشریح کرتی ہے جو انعام والے، انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ بندوں کی تشریح بھی خود قرآن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انعام یافتہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں انبیاء کرام، شہداء، صدیقین اور صالحین یعنی اولیاء اعظام۔ جب ہم روز دعا مانگ رہے ہیں تو کہ ہمیں ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو لا علمی کی بیس پر کہتے ہیں، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ پیروں کے ساتھ پیری مریدی یہ تو آج کل کی بات ہے، یہ تو پہلے تھی نہیں، پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے جب ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ دراصل وہ یہ بات لا علمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، بے شعوری کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا وکونوا مع الصادقین یا فاسألوا اہل الذکر۔ قرآن تو اللہ والوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے اور تم چاہتے ہو اللہ والوں سے ہٹ کر بیٹھ جائیں، اور قرآن و حدیث کو خود سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ کس بندے کی تقلید کی جائے؟ آپ نے فرمایا تقلید میں مسائل شرعی، جو شرعی مسائل ہیں اس میں تقلید کر کے امام بنا لو، جیسے ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ اور پھر فرمایا اور طریقت میں
کسی کا مرید ہو کر کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام بنا لو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز محشر ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جس کا کوئی امام نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو پیر نہیں بنائے گا، کسی کو استاد نہیں بنائے گا، تو یاد رکھ تیرے ساتھ شیطان ہے۔ پیر کو اگر استاد بنائے گا یا پیر کی باتوں پر عمل کرے گا، پیر کے ساتھ بیٹھے گا، اس کی سنگت میں بیٹھے گا، وہ جو بتائے گا اس پر عمل کرے گا، وہ تو دین کی باتیں بتائے گا، تمہیں سکھائے گا۔ لیکن اگر تم پیر نہیں بنائے گا، شیطان تو تمہارے ساتھ ہے ہی، وہ تمہیں بدی کے راستے پر چلا دے گا۔ یاد رکھ، وہ تمہیں بدی کے راستے پر چلا دے گا۔ پھر آپ سے پوچھا کہ وہ کامل پیر کون سا ہونا چاہیے، اس میں کون سی شرائط ہونی چاہیے؟ آج کل تو ہر کوئی کاملیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ اللہ والا ہے، اب مجھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دینا چاہیے، یا مجھے اس کے حوالے ہو جانا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے دین کو سیکھنے کے لیے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی رہنمائی فرما دیا۔ آپ نے فرمایا 4 شرطیں اس میں ہونی چاہیے۔ ایک تو کم از کم اس کو اتنا علم ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس کو قرآن و حدیث سے نکال سکے، خود نکال سکے، پوچھتا نہ پھرے۔ دوسرا، اعلانیہ گناہ نہ کرے، جیسے داڑھی مونڈھا نہ ہو، یعنی کہ یہ اعلانیہ گناہ ہے نا، اگر اس نے داڑھی مونڈھائی ہوئی ہے تو وہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ والے جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیا ہوتا ہے۔ تو وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، یعنی نماز کا ٹائم ہے تو وہ بیٹھا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ پیر نہیں ہوگا، وہ پیر تو نہیں ہو سکتا، وہ زندیق ہو سکتا ہے۔ اگر نماز کا ٹائم گزار دیتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کو بیعت کر رہا ہے، اکٹھے کر رہا ہے اور اس کو دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ پیر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی شیخ کامل، کوئی کامل بزرگ ہو، جو بزرگ ہستی ہے، مشہور ہستی ہو، تو ان کا کوئی تربیت یافتہ ہو، ایسا بزرگ جن کو منع منایا جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے بزرگ کا تربیت یافتہ ہو جو خود کامل ہو، اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو، یعنی کہ وہ جس کا بزرگ خلیفہ ہے یا جس کا مرید ہے، اس کا سلسلہ خلفائے راشدین تک یا مولا علی پاک تک یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک جاتا ہو، پھر سیدنا صدیق اکبر سے رسول اللہ تک جائے گا۔ اگر اس سلسلہ متصل ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ مختصراً عرض کروں گا، ٹائم مختصر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ استاد یا پیر بنانا کیوں اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، لیکن پیغمبر بھیجے 1,24,000، 1,24,000۔ اب میرے آقا علیہ السلام کو بھی آخر میں بھیجا، آپ خاتم النبیین ہیں، اور قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ قرآن حضور کے نور کی روشنی میں پڑھتے جاؤ، حضور کا جلوہ کتاب پڑھنی ہے، اور جب جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو، اور حضور کے نور کی روشنی میں قرآن کو پڑھو۔ اب کتابیں بھی نازل فرما سکتا تھا، کتابیں نازل کر دیتا، بھئی اس کو دیکھو، جو میری ہدایات ہیں، یہ میری شریعت ہے، یہ دین کی شریعت ہے، اس پر چلو۔ نہیں، اس نے نبی بھیجے، وہ عملی طور پر شریعت پر عمل کر کے بتاتے ہیں کہ دین پر کیسے چلنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی کو چلانے کے لیے بھی ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ اس میں اگنیشن بھی موجود ہے، اسٹیئرنگ بھی موجود ہے، کلچ، گیئر وغیرہ ہر چیز موجود ہے، آپ بیٹھے چلائیں گاڑی کو، نہیں، اس کے لیے ہمیں استاد رکھنا پڑتا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، بھئی اس کو پہلے آپ گیئر لگائیں، پھر اس کے بعد ایسا ایسا چھوڑیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اسٹیئرنگ کو اس طرح گھمائیں، سامنے دیکھیں، بیک مرر، وہ سارا کچھ سکھاتا ہے ایک چھوٹی سی گاڑی چلانے کے لیے۔ اب دین کے مسئلے اتنے باریک ہیں
جیسے تکبر کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ تشخیص کون کرے گا کہ اس کے اندر تکبر ہے؟ وہ اللہ والا کرتا ہے، وہ اہل ذکر لوگ کرتے ہیں۔ حسد کے بارے میں بتایا آپ نے، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں حسد ہے؟ یہ اللہ والا اللہ کے نور سے، اپنی فراست سے، اللہ کے نور سے دیکھ لے گا اور آپ کو منع کرے گا، بھئی تم حسد کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اسی طرح ریاکاری، یہ شرک ہے، شرک اصغر بتایا گیا ہے کہ ریاکاری والے کو کوئی اجر نہیں ملتا، قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملتا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس مرض کی تشخیص بھی اللہ والے ہی کریں گے۔ اس لیے جو باطنی بیماریاں ہیں، جتنی باطنی بیماریاں ہیں، ان کے طبیب اللہ والے ہیں اور ان کے پاس جانا پڑے گا، تبھی ہماری یہ بیماریاں ختم ہوں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیعت ہو گئے ہیں، لیکن بیعت ہونے کا مقصد، اب یہ بیعت سعادت ہوگی اگر ہم پیر کی بیعت ہو گئے اور اس کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے۔ ایک سعادت تو ہمیں مل گئی، ہم ایک سلسلے سے جڑ گئے ہیں، خواجگان کا فیض بھی ہمیں مل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو پیران عظام یا خواجگان کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، اب مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید ایسے ہوتا ہے جیسے مردہ بدست زندہ۔ کوئی فوت ہو جائے، جو غسال اس کو غسل دے رہا ہے، تو اس کو سیدھی کروٹ لٹائے یا الٹی کروٹ لٹائے یا اٹھا کے بٹھائے، مردہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ بھئی مجھے تم کیوں اٹھا رہا ہے، مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح مرید کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ پیر جس طرح بھی چلائے اس کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے، اس میں کیا کیوں اگر مگر نہیں ہوتا۔ وہ جو فرمان دے دیں، وہ جو سبق دے دیں، اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے۔ وہ ذکر الہی دیتے ہیں تو اس کو مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا، اب ہم پیر بناتے ہیں، اللہ والے سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اپنے مرشد سے، تو اس کا ہمیں کیا صلہ ملتا ہے؟ اگر ہم ان پہ فرمودات پر عمل نہیں بھی کر سکتے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ یا فرمودات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جب ہم فرمودات پر عمل نہیں کر سکتے تو میرے آقا علیہ السلام سے جب حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے صحبت سنگت میں بیٹھیں، لیکن اس جیسا نہ بن سکیں، تو کیا اس کا بھی کوئی صلہ ملے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا کہ صرف اس کے ساتھ محبت رکھنے والا کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، کوشش ضرور کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک طرف ہو گیا، نہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نفس اور شیطان اس کی راہ میں رکاوٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس جیسا بن نہیں سکتا، مکمل طور پر کامل نہیں بن سکتا، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یعنی جنت میں اپنے استاد، اپنے پیر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دوسرا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے یا ان کو اپنا استاد ماننے سے یا ان کے فرمودات پر عمل کرنے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے، نفس کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ معرفت الہی یعنی جو زندگی کا مقصد ہے، انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس نے رب کی پہچان حاصل کرنی ہے اور مرنے سے پہلے حاصل کرنی ہے۔ آج زندگی گزار دیتے ہیں، ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن رب کی پہچان کے لیے ذرا برابر بھی کوشش نہیں کرتے جو ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ آج مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو بھیجیں گے بازار سے فلاں چیز لے کر آؤ، وہ بازار میں جائے، کھیل کود کر، گپ شپ لگا کر، چائے پی کر واپس آ جائے، تو کیا اس کے جانے کا مقصد حل ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہ اس نے گیا تھا کوئی چیز لینے، وہ گھر کا سودا یا کوئی چیز لینے گیا تھا، وہ گپ شپ لگا کر چائے پی کر واپس آ گیا، تو اس کی زندگی کا مقصد ہی حل نہیں ہوا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا مقصد بھی حل نہیں ہوگا جب تک ہم رب کی معرفت حاصل نہیں کریں گے۔ معرفت رب کی پہچان ہے، یہ وہ نور ہے جو ہم نے یہاں سے لے کر آگے جانا ہے، برزخی زندگی میں جانا ہے۔ برزخی زندگی میں جو یہاں پر نور کے بغیر جائے گا، جو یہاں پر اندھا ہوگا، یعنی باطنی طور پر، ظاہری طور پر تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن روح ہماری بیکار ہے، کمزور ہے، میلی کچیلی ہے، جس سے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا،
ہم اندھے ہیں، روح کی جو آنکھ ہے ہماری نہیں کھلی، وہ بند ہے، تو مرنے کے بعد بھی ہماری روح اندھی ہوگی۔ یہ فرمان کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو یہاں اندھا ہے باطنی طور پر، وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اسے کچھ نہیں ملے گا، اس کی روح تڑپتی رہے گی، بے چین رہے گی کہ کاش میں کچھ لمحے اللہ کا ذکر کر لیتا، کچھ لمحے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ان کا نور، جو اللہ کا نور ہے، وہ حاصل کر لیتا۔ آج پہلے تو یہاں پر بیعت کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا خود سے بیعت کرتا ہی نہیں کسی کی۔ اگر کوئی بیعت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ صحبت سنگت نہیں ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا علم ہے، اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے بھی تو اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیں گے، بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ، اپنا جو دل ہے، اپنا جو دل کا جو پیالہ ہے اس کو خالی سمجھ کر جاؤ۔ جب خالی پیالہ لے کر جاؤ گے تو کچھ بھرے گا، اگر تم بھرا ہوا سمجھ کر جاؤ گے تو کچھ بھی، بھرا ہوا پیالے میں کیا ڈلوا سکتے ہو، کیسے نور ڈلوا سکتے ہو؟ جب تم کہو گے کہ میں خود بھرا ہوا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں، اور اللہ والوں کے سامنے بھی علم جھاڑنا شروع کر دو گے، تم کیسے فیض حاصل کر سکتے ہو؟ اب ایک تو بیعت ہوتے نہیں ہے، پھر دوسرا آج کل کے دور میں عجیب سلسلہ چل پڑا ہے اللہ والوں کے ساتھ دشمنی۔ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی بول شروع کر دیتے ہیں، اللہ والوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ایک جگہ پر۔ حضرت معاذ بن جبل روضہ پاک پر موجود تھے، حضور کے روضے پر موجود تھے اور رو رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے حضور کے 2 فرمان پر رونا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک فرمان یہ ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اب میں ڈرتا ہوں کوئی میرا ایسا عمل نہ ہو جائے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو جائے کہ وہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اگر خدا نہ خواستہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو یہ شرک تو ایسا گناہ ہے، کبیرہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر دوسرا فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب میں ڈرتا ہوں کسی سے بات کرتے ہوئے میری کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور وہ شخص، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا سلسلہ ہے، کیسا ہے وہ بندہ، اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ کیسا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، وہ اللہ کا ولی نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری کسی بات سے اس کو تکلیف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معاذ تم ہر بندے کی عزت کیا کر، ہر بندے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کر۔ اللہ والوں کے ساتھ جس نے بھی دشمنی کی یا بغض رکھا، جیسے آج کل کے دور میں اللہ والوں کے ساتھ بغض رکھا جاتا ہے، بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے خواجگان ہیں ان پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ والوں کے بغض سے اور ان کی دشمنی سے ہمیں بچائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک دفعہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک حلوائی کی دکان سے گزرے، تو وہاں سے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں سے ایک شخص باہر نکلا، حلوائی کی دکان پر آیا، اس نے کہا مجھے یہ مٹھائی دو۔ تو حلوائی نے کہا کہ روز تم آ جاتے ہو مٹھائی لینے، چلو دفعہ ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس نے کہا مجھ سے بدتمیزی مت کرو، میں تمہاری ساری دکان پلٹ کے رکھ دوں گا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء بازار میں کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو حلوائی نے کہا جا بڑے آئے تو دکان پلٹنے والا، چلو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر اس نے، حلوائی نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کی دستبوسی کی اور عرض کی حضور آ جائیں، کچھ چائے وغیرہ یا کچھ چیز مٹھائی وغیرہ کھا لیں۔ تو آپ نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، یہ واقعی تمہاری دکان پلٹ دے گا۔ تو اس نے کہا حضور کیسے، یہ تو سادہ سا بندہ ہے، عام سا بندہ ہے، یہ کیسے دکان پلٹ سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا ولی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا فقیر نہیں ہے، یہ عام سا شخص ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ واقعی یہ عام سا نیک بندہ ہے، لیکن عام سا بندہ ہے، اس کا پیر بھی ایک عام سا بندہ ہے، لیکن جو اس کا دادا پیر ہے
وہ تمہارے اس گفتگو کو ملاحظہ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں، وہ تمہاری اس گفتگو کو ملاحظہ کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کب یہ اشارہ کرتا ہے اور میں تمہاری دکان کو الٹ پلٹ کر دوں۔ تو کسی بھی شخص کے ساتھ بغض نہ رکھیں، اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے ساتھ پیار کریں۔ جو بھی امت محمدی ہے، جو امتی ہے حضور کا، اس کے ساتھ ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کا تعلق حضور کے ساتھ کیسے ہے، حضور کا عاشق ہے یا اللہ وغیرہ کا دوست نہ ہو۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، پیر کے ساتھ کتنا تعلق بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت علی بن حیتی خلیفہ ہیں حضور غوث اعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے ایک مرید ہیں حضرت علی بن یوسف کی۔ حضور غوث اعظم اپنے خلیفہ کے پاس تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو حضرت علی بن یوسف جو ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ غوث پاک کے پاؤں دباؤ، میرے پیر مرشد حضور غوث اعظم کے پاؤں دباؤ۔ تو وہ ادھر سے پھرتا ہوا پھر اپنے پیر کے پاس آ جاتا، حضرت علی بن یوسفی کے پاس آ جاتا، وہ ان کے پاؤں دبانے لگ جاتا۔ تو اس نے اسے جھڑکا، کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں حضور غوث اعظم سرکار کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ تمہاری تکمیل ہو جائے، تو تم میرے پاس بار بار آ جاتے ہو۔ تو وہ رونے لگ گیا کہ اب مجھے اپنے پیر کے حوالے کر رہا ہے، اب میں پیر سے جدا ہو رہا ہوں، یہ محبت دیکھیں۔ تو وہ رونے لگ گیا، چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ جب ان کو روتے دیکھا تو حضور غوث اعظم سرکار کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے علی بن حیتی، اس کو اپنے پاس ہی رہنے دو، یہ جس پستان سے اس نے اذان کا جواب دے دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب اس کا تعلق اپنے پیر سے اتنا بن چکا تھا، حضور غوث اعظم جیسی ہستی آئی ہوئی ہیں، کون شخص نہیں چاہے گا کہ حضور غوث اعظم کا ڈائریکٹلی مرید ہو جاؤں، ان کی ڈائریکٹلی صحبت میں بیٹھوں۔ لیکن وہ پیر کے ساتھ ایک تعلق ایسا، محبت ایسی بن چکی تھی کہ حضور غوث اعظم جو تشریف لائے، جب جدائی اس کو اپنے پیر سے برداشت نہ ہوئی، وہ رونے لگ گیا۔ تو حضور غوث اعظم سرکار نے بھی فرمایا، اس کو اپنے پاس ہی رہنے دو، کیونکہ یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کو کہیں اور مزہ نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستو، شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ طلب ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر طلب نہیں ہوتی
ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں شیخ کی ذات پر کہ ہمیں تو کچھ فیض ہی نہیں مل رہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، میں تو اتنے سال سے مرید ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں نے تو خواب تک نہیں دیکھا۔ دراصل ہمارے اندر طلب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانے میں ایک بزرگ تھے حضرت آل محمد، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھی یہی ایک بات کی کہ حضور میں اتنے عرصے سے فلاں بزرگ کا بیعت ہوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کوئی کامل پیر نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر طلب کی کمی ہے، سچی طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ نے کہا نہیں حضور میرے اندر بڑی طلب ہے، میں کس جگہ پہ نہیں گیا، کتنا سفر کیا ہے میں نے، تو دور دور تک گیا ہوں، بزرگوں کی خدمت میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک رات ہمارے ساتھ بھی رہ جا۔ رات کو اس کو مہمان خانے میں سلا دیا، پھر خادمین کو کہا کہ اس کو مچھلی دو، اس کی خدمت میں کھانے میں مچھلی دینا۔ خادمین نے حکم کے مطابق مچھلی پیش کر دی، رات کے کھانے میں مچھلی دے کر لیکن پانی نہیں دیا۔ پھر دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ اب وہ کھانا کھا کے دیکھتا ہے دروازہ بند ہے، سارے سو گئے ہیں تو وہ بھی سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس محسوس ہوئی لیکن دروازہ باہر سے بند ہے، اندر بھی پانی نہیں ہے، تڑپ رہا ہے۔ ساری رات تڑپتا رہا پانی کی پیاس میں، کبھی آنکھ لگ جاتی اور کبھی آنکھ کھل جاتی، پیاس کی شدت سے اٹھ بیٹھتا، پانی کرتا۔ صبح جب خادم نے دروازہ کھولا اس نے پہلا سوال یہی کیا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ کوئی بات کرتے لیکن وہ کہتا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت صاحب آل محمد کے پاس کو لے جایا گیا تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا دیکھا، رات خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اس کو طلب تھی پانی کی اور شدت کے ساتھ طلب تھی تو وہ خواب میں پانی دیکھتا رہا۔ اگر اس کو طلب ہوتی سرکار کے دیدار کی تو رات کو سرکار کا دیدار بھی کر لیتا۔ اسی طرح جس میں طلب ہوتی ہے، دیدار کی طلب ہوتی ہے سرکار علیہ السلام کی، جتنی زیادہ ہوگی اسی طرح اتنا ہی جلدی اس پر کرم ہوگا اور سرکار علیہ السلام جلوہ فرمائیں گے، اس کو دیدار کرائیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمارے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ یہ جب پیدا ہو جائے گی تو سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب دیکھیں نا کہ اب ہم بچوں کو بھیجتے بھی ہیں تو اگر مدرسے والے کے بچوں سے کام کرا دیتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں ان سے، تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو تو یہ کام پہ ڈال دیتے ہیں، پڑھاتے تو ہیں نہیں۔ پہلے جو لوگ تھے یا صحابہ کرام کے دور میں بھی جب صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کو عالم بنا دیں، ان کو فقیہ بنا دیں، یا بعد کے جو اولیاء اعظام ہیں، اولیاء کرام کی جو صحبت میں اپنے بچوں کو دے جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھی اس کو عالم بنا دیں، اس کو ولی بنا دیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیں، اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سچے صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ بچپن میں آپ کی والدہ حضور کی خدمت میں آپ کو لے کر آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ عز و جل یہ بچہ اب آپ کے پاس رہے گا، آپ کے گھر کے اور باہر کے سارے کام کرتا رہے گا، گھر کے جو کام ہے، سودا سلف لینا ہے، جو بھی کام ہے آپ اس کو بتایا کریں، یہ کرتا رہے گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ عالم بنا دیں یا اس کو علم دے دیں، وہ تو ملنا ہی تھا ان کو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ حضرت انس میں برکت دے دے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کی دعا کیا بات ہے، تو آپ نے جب دعا فرما دی تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغوں میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغات میں سال میں دو دفعہ پھل لگتا تھا۔ ایسی برکت اللہ نے ڈال دی۔ پھر میری زندگی میں ہی میری اتنی اولاد ہوئی، برکت جو ہونی تھی ہر چیز میں برکت ہو گئی، میری زندگی میں ہی اتنی میری اولاد کی اولاد ہوئی کہ میرے 100 کے قریب نواسیاں پوتے پوتیاں ہو گئیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ تو میرے دوستو اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرو، اللہ والوں کی خدمت کیا کرو، ان کی صحبت سنگت میں بیٹھا کرو، معرفت الہی کا حصول تو ملے ہی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اب دیکھیں کل قیامت کے دن ایک شخص جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اس کا، اور وہ جنت کی طرف فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے، تو ایک دوسرا شخص جس کا فیصلہ جہنم کی طرف ہو گیا ہوگا تو وہ دیکھ کر اسے بلائے گا، اے شخص میری بات سن، تو وہ ٹھہر جائے گا،
کہ تیرا فیصلہ جنت کی طرف ہو گیا ہے، تو نے مجھے پہچانا، وہ کہے گا ہاں نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ تو نے کہا، وہ کہے گا، وہ جہنمی شخص کہے گا کہ یاد کرو دنیا میں نے تمہیں ایک دفعہ وضو کروایا تھا، وضو کا پانی دیا تھا اور تمہیں وضو کروایا تھا، تو مہربانی کر میری سفارش کر۔ تو وہ شخص جنتی شخص ٹھہر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اب میری وفا یہی کہتی ہے، میری وفا یہی کہتی ہے کہ میں اس نے جو مجھ پر احسان دنیا میں کیا تھا، میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں جب تک اس کو ساتھ نہ لے جاؤں، کیونکہ اس نے دنیا میں کی تھی خدمت اور چند لمحے کی تھی، پانی بھر کر دیا تھا وضو کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا، اس وضو کی خدمت کے بدلے۔ اور جو مسلسل اللہ والے کی یا اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا ہے، صحبت سنگت میں رہتا ہے، ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، تو اس پر کیسے کیسے انعام ہوں گے۔ تو ان کی خدمت میں بیٹھا کریں، ان کی صحبت سنگت میں بیٹھا کریں۔ ٹائم مختصر، موضوع تو بہت طویل تھا، لیکن امید ہے کہ کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب ہو، دین کی جو شعور ہے وہ ہمیں نصیب ہو، دین پر چلنے کی طاقت نصیب ہو، کیونکہ یہ جو قرآن پاک پڑھنا کی سعادت جو استقامت ہے، یا درود و سلام یا ذکر الہی کی جو استقامت ہے، اور یہ جو تہجد پڑھنے کی جو استقامت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں پڑھتے، ان کے پاس نور الہی ہوتا ہے، اللہ کا نور ہوتا ہے، پھر استقامت ملتی ہے ان نیک اعمال پر، اور وہ ملتا ہے اللہ والوں کی محفل میں، ان کی صحبت سنگت میں بیٹھنے سے۔ اب جیسے بیٹری ختم ہو جائے نا، موبائل بند ہو جاتا ہے، چارجنگ ختم ہو گئی، اب اللہ والوں کی صرف دو بول یا اللہ والوں کی صرف سنگت میں بیٹھنے سے دو باتیں ہی ہمارے دلوں کو چارج کر دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو چارج کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اعمال کرنے میں، نماز، روزہ، جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود السلام ہے، ذکر الہی ہے، اس میں ہمیں استقامت ملتی ہے۔ آپ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کسی اللہ والوں کے پاس ہو کر آتے ہیں تو ہم کچھ دن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر الہی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ٹائم گزرتا جاتا ہے تو ہمارے اندر وہ کمی آتی جاتی ہے، پہلے نماز چھوٹتی ہے، پھر درود و سلام چھوٹتا ہے، پھر ذکر الہی چھوٹتا ہے۔ اگر مسلسل آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں استقامت ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری نماز قائم ہو جائے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تو استقامت یا مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں یا اپنے پیر کی صحبت میں جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ درود السلام۔